کیا موزوں پر مسح کرنا افضل ہے یا کہ پاؤں دھونے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے کیا موزوں پر مسح کرنا افضل ہے یا پاؤں دھونے افضل ہیں؟ الجواب بعون الوہاب۔ جمہور علماء کرام جن میں ابو حنیفہ، مالک اور شافعی رحمہم اللہ شامل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پاؤں دھونے افضل ہیں، کیونکہ پاؤں دھونا اصل ہے تو اس طرح افضل بھی یہی ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع للنووی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 502۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ موزوں پر مسح کرنا افضل ہے، اور انہوں نے یہ دلائل دیے ہیں۔ نمبر 1، یہ زیادہ آسان ہے کیونکہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دو امور میں اختیار دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ آسان کو لیا، جب کہ وہ گناہ نہ ہوتا، اور اگر وہ گناہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سے اس سے سب سے زیادہ دور بھاگنے والے ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3560، صحیح مسلم حدیث نمبر 2327۔ نمبر 2، یہ رخصت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی معصیت کرنے کو ناپسند فرماتا ہے، اسی طرح اسے یہ پسند ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے۔ مسند احمد حدیث نمبر 5832، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ارواء الغلیل حدیث نمبر 564 میں صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 3، موزوں پر مسح کرنے میں ان بدعتیوں کی مخالفت ہوتی ہے جو مسح کرنے کے منکر ہیں، مثلا خوارج اور رافضی شیعہ وغیرہ۔ پاؤں دھونے اور موزوں پر مسح کرنے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت ساری احادیث مروی ہیں، جن کی بنا پر بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ دھونا اور مسح کرنا برابر ہے، اور ابن منذر رحمہ اللہ نے بھی یہی اختیار کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن القیم رحمہم اللہ نے بھی یہی اختیار کیا ہے کہ ہر ایک میں افضل یہی ہے کہ وہ اس پر عمل کرے جو اس کی حالت کے موافق ہو۔ چنانچہ اگر تو اس نے موزے پہن رکھے ہوں تو اس کے لیے مسح کرنا افضل ہے، اور اگر اس کے پاؤں ننگے ہیں تو دھونا افضل ہے، اور پھر موزے تو پہنے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ ان پر مسح کیا جائے۔ اس کی دلیل مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جب انہوں نے وضو میں پاؤں دھونے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے موزے اتارنے چاہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں فرمایا رہنے دو، کیونکہ میں نے یہ موزے طہارت کے بعد پہنے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 206، صحیح مسلم حدیث نمبر 274۔ یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ موزے پہننے والے کے حق میں مسح کرنا افضل ہے۔ اس کی دلیل ترمذی شریف کی یہ روایت بھی ہے۔ صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے کہ جب ہم سفر میں ہوں تو اپنے موزے 3 دن اور رات تک پیشاب، قضاء حاجت یا نیند کی وجہ سے نہ اتاریں، البتہ جنابت کی صورت میں انہیں اتار کر غسل کرنا ضروری ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 96، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل حدیث نمبر 104 میں اس کو حسن قرار دیا ہے۔ چنانچہ مسح کرنے کا حکم افضلیت پر دلالت کرتا ہے، لیکن یہ اس کے حق میں افضل ہے جس نے موزے پہن رکھے ہوں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور فیصلہ کن بات یہ ہے کہ دونوں کے حق میں افضل یہ ہے کہ جو اس کے قدم کی حالت کے موافق ہو۔ چنانچہ ننگے پاؤں والے کے حق میں دھونا افضل ہے، وہ موزے نہ تلاش کرتا پھرے تاکہ اس پر مسح کر سکے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں جب ننگے ہوتے تو آپ دھوتے، اور جب موزے پہن رکھے ہوتے تو ان پر مسح کرتے۔ ماخوذ از الانصاف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 378۔ اور زاد المعاد میں ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قدموں کی حالت کے مخالف تکلف نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ جب موزے پہنے ہوتے تو نہیں اتارتے تھے بلکہ ان پر مسح کرتے، اور اگر پاؤں ننگے ہوتے تو اپنے پاؤں دھو لیتے، اور موزے نہیں پہنتے تھے کہ اس پر مسح کریں۔ مسح کرنے یا دھونے کی افضلیت کے مسئلے میں سب سے بہتر اور عدل و انصاف والا قول ہمارے شیخ یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199۔ واللہ تعالی اعلم۔
اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 45535 والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.